میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس لمبی نظم کو 2 لیکچرز میں مکمل کیا گیا ہے۔ یہ پہلا لیکچر ہے۔ نظم کا نام میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ شاعر کا نام میر انیس۔ میر انیس کا اصلی نام سید ببر علی تھا اور تخلص ان کا انیس ہے۔ میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے۔ مرثیہ سے مراد ایسی نظم یا اشعار جن میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال یا اس کے ساتھ اس کی مصیبتوں کا ذکر ہو۔ خاص طور پر وہ نظم یا اشعار جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا کی مظلومی اور شہادت کے مصائب بیان کیے جائیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے اور ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ یہاں پر مشکل الفاظ ہیں۔ مثل شمع، شمع کی مانند، شمع کی طرح۔ روز جنگ، وہ دن جب جنگ شروع ہوئی۔ تشریح: میر انیس کہتے ہیں کہ جس دن جنگ شروع ہوئی تو گرمی اپنے عروج پر تھی۔ اتنا زیادہ درجہ حرارت تھا کہ گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ رہے ہیں۔ شاعر کو ڈر ہے کہ تپش بیان کرتے کرتے کہیں اس کی زبان بھی جلنا شروع نہ کر دے۔ کوفہ کی طرف جاتے ہوئے یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس علاقے میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ وہ لو کہ الخدر، وہ حرارت کہ الامام، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ مشکل الفاظ: لو گرم ہوا کو کہتے ہیں، الخدر خدا کی پناہ، الاما رحم، رن بڑی جنگ کو کہتے ہیں۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے گرم ہوا چل رہی تھی۔ درجہ حرارت اتنا تھا کہ خدا کی پناہ۔ دہکتے ہوئے سورج کی وجہ سے زمین کا رنگ سرخ دکھائی دیتا تھا۔ سورج اپنے جوبن پر تھا، جس کی وجہ سے آسمان کا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا۔ یہ سارا منظرنامہ گرمی کی ہولناکی کو بیان کر رہا ہے۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ مشکل الفاظ: آب خنک ٹھنڈا پانی، مخلوق لوگ۔ وہاں پر موجود لوگ ٹھنڈے پانی کی بوند کو ترس رہے تھے۔ گرمی کی سختی اور سخت پیاس نے ان کو بے بس کر رکھا تھا۔ ہوا اتنی گرم تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا زمین پر آگ برس رہی ہے۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ مشکل الفاظ: لو تیز گرم ہوا کو کہتے ہیں، آفتاب سورج، حدت تپش، تاب و تب چمک دمک، مثال شب رات کی مانند۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے کہ جنگ کے دن میدان کربلا میں سورج کی گرمی ہر زمینی شے کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے میں مصروف تھا۔ جس طرح آگ چیزوں کو جلا کر سیاہ کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح تیز دھوپ کی وجہ سے دن پر رات کا گماں ہو رہا تھا۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے، تپتے تھے سب کے سب۔ اس شعر میں مشکل الفاظ: لب ہونٹ کو کہتے ہیں، حباب بلبلے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ نہر القمہ خود بھی پیاس کی ماری ہوئی ہے، کیونکہ اس کے کنارے یا ہونٹ بھی خشک نظر آ رہے تھے۔ نہر کے پانی کی سطح پر بننے والے خیموں کی شکل کے پانی کے بلبلے تپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا،
کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ مشکل الفاظ حیات زندگی، کھولا ہوا ابلا ہوا۔ تشریح: عمومی طور پر نہر اور دریا کے ارد گرد والے علاقہ میں مٹی میں نمی موجود ہوتی ہے، مگر کربلا میں نہر ہونے کے باوجود وہاں پر زمین شدید گرمی اور تپش کی وجہ سے سوکھ چکی تھی اور وہاں پر دھول کا راج تھا۔ اس گرم زمین پر دہکتی ہوئی دھوپ میں زندگی بے بس اور بے جان ہو کر رہ گئی تھی۔ تیز دھوپ کی گرمی سے دریائے فرات کا پانی یوں ابلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو دہکتی ہوئی آگ کی آنچ پر رکھ دیا گیا ہو۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ مشکل الفاظ چار پائے، چار پاؤں والے جانور، مسکن رہنے کی جگہ۔ تشریح: میر انیس اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ چار پاؤں والے جانور گرمی کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے سارا دن پانی میں بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ پانی کے بغیر جانوروں کا گزارا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ مچھلیوں نے بھی سمندر کی تہہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اور گرمی سے بچنے کے لیے وہ گہرے پانی سے باہر آنے کا خطرہ مول نہیں لے رہی تھی۔ سمندر کی تہہ ہی مچھلیوں کا گھر تھا۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثلِ موم خام۔ مشکل الفاظ آہو ہرن کو کہتے ہیں، کاہلے سست، کاہل، سیاہ فام کالی رنگت والے، مثل طرح، مانند، خام کچا۔ تشریح: گرمی کی شدت سے چست اور پھرتیلے ہرن بھی نڈال اور سست ہو چکے تھے۔ چیتے بھی اپنی تیز رفتاری اور ہوشیاری بھول چکے تھے اور گرمی کی وجہ سے وہ سیاہی مائل نظر آنے لگ پڑے تھے، یعنی ہر ایک جاندار گرمی کا شکار ہو چکا تھا۔ گرمی کی سختی کا بیان کرنے کے لیے شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی سے پتھر بھی پگھل چکے تھے۔ حالانکہ پتھر زیادہ سے زیادہ سخت گرم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا پگھلنا انہونی بات ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے صرف گرمی کی شدت بیان کرنے کے لیے ایسی علامتی باتیں کی ہیں۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ مشکل الفاظ گیاہ گھاس پھوس کو کہتے ہیں، چاہ کنواں۔ تشریح: سخت گرمی کی وجہ سے کربلا کی زمین پر پھولوں کی سرخی اڑ گئی تھی۔ ان مرجھائے ہوئے پھولوں سے گرمی نے رنگ نچوڑ لیا تھا۔ دھوپ کی شدت نے گھاس کا رنگ سبز سے پیلا کر دیا تھا۔ گھاس کی ساری تازگی ماند پڑ چکی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی بھی دھوپ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو اور سائے کی تلاش میں ہو۔ اسی وجہ سے پانی کنویں کی گہرائی میں اتر چکا تھا تاکہ اس پر دھوپ کی تیز اور گرم روشنی نہ پڑ سکے۔